أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج اللہ کے فضل سے ہم 27ویں پارے کے مضامین کا مختصر جائزہ لیں گے۔ 27ویں پاری کی ابتدا میں ناظرین کرام سورہ الذاریات جاری ہے، اور سورۃ الذاریات کے اندر تباہ شدہ قوموں کے اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ حالات بیان فرمائے، اور ان تباہ شدہ قوموں کے حالات کی بیان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پاس آنے والے معزز مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 26ویں پارے کے اختتام پر جاری تھا، جس کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں ادھورا چھوڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو حقیقت میں وہ فرشتے تھے، اور انسانوں کی شکل میں اور مہمانوں کی شکل میں وہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی خدمت کے لیے فوری طور پر ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے اور لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی ناظرین کرام کہ گھر میں اگر مہمان آئیں تو ان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، بلکہ جو کچھ موجود ہو وہ ان کو پیش کر دینا چاہیے۔ اگر وہ کھانا چاہیں پینا چاہیں تو کھا پی لیں، نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نہ کھائیں۔ بہرحال وہ چونکہ فرشتے تھے اور انہوں نے تو کوئی کچھ کھانا نہیں تھا، تو جب انہوں نے اس بچھڑے کی طرف اور اس کھانے کی طرف جو پیش کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اس کی طرف کوئی رغبت نہیں کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کہیں دشمن قوم کے افراد نہ ہوں۔ اس لیے کہ کسی کے گھر سے کھانا نہ کھانا اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت بھی دے دی۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں بی بی سارہ، وہ حیران ہوئیں کہ یہ اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی، تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، تمہارے رب نے اسی طرح فرمایا ہے اور یہ اسی طرح ہو کر رہے گا، وہ بڑی حکمتوں والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے استفسار فرمایا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اسی استفسار سے 27ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اے فرشتوں تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مجرموں کی قوم کی طرف آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کی قوم غلیظ افعال کے اندر مبتلا تھی اور اپنی بد کرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استحقاق حاصل کر چکی تھی، ان پر عذاب لانے کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، اور دیگر مقامات پر اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش بھی کی روکنے کی کہ کوئی ایسا کوئی گنجائش نکل آئے کہ عذاب رک جائے، لیکن ظاہر ہے وہ اللہ کا عذاب جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ رکنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اختصار کے ساتھ قوم نوح کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کی قوم کا تذکرہ ہے، عاد اور ثمود کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا، تو بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ قومیں ملیا میٹ ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، وَالسَّمَاءَ وَبَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اس سے کچھ چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان ہے اس کو اپنی قوت سے ہم نے بنایا ہے،
اور اس کے اندر یعنی صرف آسمان نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کے اندر ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی اس کے اندر توسیع ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ مکمل نہیں ہوئی، ہر دم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توسیع کا عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا عمل بھی ہر آن جاری ہے، صفت تدبیر تو جاری ہی ہے، صفت تخلیق بھی جاری ہے کہ ہر دم اس کائنات کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جیسا سورہ الرحمن کے اندر فرمایا کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے۔ گویا کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ تدبیر بھی فرما رہے ہیں اور اس تدبیر کے ساتھ ساتھ تخلیق کا عمل بھی جاری ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا عمل بھی جاری ہے، تو کچھ بھی ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اسی بات کو اہل علم نے کہا ہے، اور جس میں علامہ اقبال بھی شامل ہیں، کہ اس کائنات کے اندر غیر معین امکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے کھلا چھوڑا ہے، اور وہ جو غیر معین امکانات ہیں وہ انسانوں کا روشن مستقبل لیے ان کے سامنے موجود ہیں۔ ہر انسان اپنی کوشش اور کاوش سے، جو کہ اللہ کا قانون ہے، جو بھی جس کام کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ انسان کے ذمے کوشش رکھی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ منزل مقصود پہ پہنچنا نہ انسانوں کے بس میں ہے اور نہ ہی انسانوں کے ذمے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انسانوں کے ذمے صرف اور صرف کوشش کرنا ہے۔ ہر لمحہ توسیع پذیر کائنات کے اندر ہر چیز کا اور ہر چیز حاصل کر لینے کا امکان موجود ہے، اگر انسان اپنی کوشش کو اس اعلیٰ سطح پر لے جائے کہ انسان دنیا آخرت کی بلندیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق، اس کی طرف سے کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ کمی اگر ہے تو وہ انسان کی طرف سے کوشش میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، انسان کا مقصد تخلیق بتایا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں کا بھی اور جنوں کا تخلیق کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میری یعنی اللہ کریم کی غلامی کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا نہیں فرمایا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں۔ لوگوں نے زمین پہ آ کر اور اس دنیا میں آ کر یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ لوگ اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزی کمانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا کے معاملات، دنیا کے اسباب و متاع کو حاصل کر لینا، یہ انسانوں کا مقصد ٹھہرا ہے۔ کم و بیش تمام انسان رزق کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ تم ہمیں رزق دو، ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، میں نے نہیں کہا کہ رزق کما کے مجھے دو، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ وہ ہمیں کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ خود رازق ہے، اس سے بڑا رازق اور کوئی نہیں۔ حقیقت میں رازق اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، اور ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے پاس کسی قسم کے نہ وسائل کی کمی ہے، نہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفت ترزیق یعنی رازق ہونے میں کوئی کمی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس چیز کو اپنا مقصد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دو چیزیں انسان کو دنیا میں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اس کے لیے یہ تگ و دو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ ایک تو اس کا گھر بس جائے اور اس کو اولاد مل جائے، اور اولاد میں سے بھی بیٹے مل جائیں۔ دوسری چیز جس کی وہ کوشش کرتا ہے وہ ہے مال اور اقتدار حاصل ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دنیا میں اگر مال اور اقتدار مل جائے یا پھر اولاد مل جائے تو یہ دونوں چیزیں، بلکہ یہ تین ہو جاتی ہیں کہ مال، اقتدار اور اولاد، اگر یہ تینوں چیزیں بھی مل جائیں تو آخرت میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ یہ زندگی اپنی اللہ کی غلامی میں نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کے اللہ کے پاس آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جس نے زیادہ اولاد لی ہوگی، جس کے پاس زیادہ بیٹے ہوں گے، یا جس نے مال زیادہ کمایا ہوگا، یہ قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔
ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ ما اغنی عنی مالیہ، سورۃ الحاقہ کے اندر، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے آج مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ، میرا اقتدار، بڑا بننے کی خواہش، وہ آج مجھ سے ختم ہو گئی، اس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی وہی چیزیں جن کو انسان نے دنیا میں اپنا مقصد بنایا ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن اس کے لیے حسرت اور افسوس بن جائیں گی اگر اس کے اندر اللہ کی غلامی موجود نہیں ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کے ذیل میں نہیں آتی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر وہ مال فائدہ مند ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے کمایا جائے اور اللہ کی رضامندی کے لیے ہی خرچ کیا جائے۔ وہ اولاد بھی فائدہ مند ہے جس کی تربیت اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائے، اور وہ نیک اولاد بعد میں دعائیں کرتی ہے، وہ بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر اللہ کی غلامی، گویا نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی غلامی میں زندگی بسر نہ کی جائے تو زندگی فضول ہے، جتنا مرضی مال کما لیا جائے، جتنی مرضی اولاد رکھ لی جائے، جتنے مرضی اقتدار کے عہدے حاصل کر لیے جائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ طور ہے، اور سورہ طور بھی مکی صورت ہے۔ اس کے اندر دین کے بنیادی عقائد کی بات کی گئی ہے، اور توحید اور رسالت کے عقیدے سے زیادہ آخرت کے بارے میں وضاحت فرمائی گئی ہے، اور خاص طور پر کفار مکہ کو تنبیہ فرمائی ہے، ان کو چیلنج دیا ہے۔ چونکہ موضوع بہت اہم تھا، لہٰذا اہمیت مضمون کے پیش نظر اللہ کریم نے یہاں پہ مختلف قسمیں اٹھائی ہیں۔ طور پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے، مقدس کتابوں کی قسم اٹھائی ہے، خانہ کعبہ کی، آسمان کی اور ابلتے ہوئے سمندروں کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت قائم ہوگی اور آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ اس دن اڑ رہے ہوں گے، اور اس دن جہنمیوں کو دھکے مار مار کر جہنم کے اندر گرایا جا رہا ہوگا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، بتاؤ تو کیا یہ جادو ہے؟ تم یہ دنیا میں کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جادو کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات دیتے تھے آپ ان کو جادو کہتے تھے، بتاؤ تو افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ پھر فرمایا کہ کہا جائے گا اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، کہ یہ جو جہنم ہے اس میں تو داخل ہونا ہی پڑے گا، اب چاہے صبر کرو چاہے نہ کرو یہ برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اپنے کرتوتوں کا بدلہ تو چکھ کے ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے معاف فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے، اور متقین کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی نعمتوں میں ہوں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات ناظرین کرام اللہ کریم نے بڑی اہم فرمائی کہ وہ لوگ، وہ آباء و اجداد جن کی اولادیں بھی نیک ہیں لیکن وہ نیکی میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکیں جس درجے کو ان کے آباء و اجداد پہنچے تھے، تو قیامت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ نیک اولادوں کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دے گا، یعنی نیک آباء و اجداد اور نیک اولادیں آپس میں مل جائیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو نیک آباء و اجداد تھے ان کے درجے بلند تھے اور اولادیں نیکی میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو زیادہ آج جو اعلیٰ درجے والے ہیں ان کا درجہ کم نہیں کریں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے، ان کے اجر میں سے کسی قسم کی کمی کیے بغیر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک گروہ کو یعنی آباء و اجداد کو نیکی کی وجہ سے ایسے درجات ملے ہیں کہ وہ کسی ایک کلاس کی جنت میں، اعلیٰ درجے کی جنت میں موجود ہیں، اور ان کی اولادیں بھی نیک ہیں لیکن وہ بی کلاس یعنی ذرا ادنا درجے کی جنت میں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملانے کے لیے آباء و اجداد کو ایک کلاس سے بی کلاس میں لا دے، بی کلاس میں داخل کر دے گا، بلکہ بی کلاس والوں کو اے کلاس عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو بھی اولادیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتی ہیں، یعنی وہ نقش قدم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر اکٹھا فرما دے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جنتیوں کا آپس میں مکالمہ ہے
کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھیں ہم دنیا میں جب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے تو کتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کتنا ہمیں عذاب کا ڈر ہوتا تھا، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم ڈرتے تھے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ڈرتے تو ہم ٹھیک تھے، یہ اللہ نے احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ ہمیں آگ کے اور جھلسنے کے عذاب سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جنت عطا فرما دی۔ اور پھر یہ کہیں گے انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، بہت احسان کرنے والا ہے، چونکہ ہم دنیا میں اسی کو پکارتے تھے، انا کنا من قبل ندعوہ، چونکہ ہم دنیا میں پکارتے ہی اس کو تھے، اس لیے اس نے ہماری ندائیں سن لی، ہماری پکاریں سن لی، ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں جنت عطا فرما دی۔ گویا دو باتیں انہوں نے کہیں، یعنی جنتیوں کے مکالمے میں دو اہم نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتے تھے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھروں میں ڈرتے تھے، اور دوسری بات یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنے دل میں خشیت الہی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خوف رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھتا ہے، اور ساتھ اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں التجائیں استدعائیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذابوں سے، دنیا آخرت کے عذابوں سے بچا کر جنت میں داخل ہونے والا بنا دے، جو اس طرح سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا ہے، بلکہ دھمکی دی گئی ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے آپ کاہن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو فرمایا قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، فرمایا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے موقف کا کھوکھلا پن ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ ہمیشہ سے کھوکھلا اور بے بنیاد ہے۔ کچھ استفسارات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، سوالیہ انداز میں فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، کیا تم خود پیدا کیے گئے ہو، یا کسی اور شخصیت نے تمہیں پیدا کیا ہے، یا تم خود پیدا کرنے والے ہو، یا یہ کہ زمین و آسمان کو تم نے خود پیدا کیا ہے، کیا تمہارے پاس خزانے ہیں، کیا تم داروغے رکھے ہوئے، داروغے بنے ہوئے ہو، یا پھر یہ کہ کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے تم چڑھتے ہو، فرمایا یا پھر جب تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور بھی الہ ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، فرمایا تمہاری ساری باتیں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس ہر قسم کے شرک سے جو تم کرتے ہو، تمہاری ساری ہرزہ سرائیاں، تمہاری ساری کٹ حجتیاں غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر شرک سے پاک ہے۔ فرمایا یہ تو اس قدر کھوکھلے اور بے بنیاد عقیدے پر ہیں کہ ان کو تو کوئی بھی چیز ظاہری جیسی بھی نظر آ جائے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی چیز کو، حقیقت کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ان کے اوپر اگر عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہو اور ان کے اوپر بادل کی شکل میں عذاب آ جائے تو یہ تو بھاگتے ہوئے اس بادل کے نیچے چلے جائیں گے کہ شاید ہمارے اوپر رحمت کی بارش ہونے والی ہے، یہ سمجھتے ہوئے اس کے نیچے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عذاب کا بادل ہو اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، گویا آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کفار مکہ کو اور مشرکین کو اور آپ کے معاندین اور متکبرین کو اللہ کی طرف سے عذاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم بھی مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ جو سورت مجمع عام میں سنائی وہ سورت النجم تھی، اور جب مجمع عام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو تلاوت فرمایا تو جب آیت سجدہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ کافر تھے، چاہے وہ نہ ماننے والے آپ کے دشمنوں میں سے تھے، وہ لوگ بھی قرآن سن کر اس قدر مبہوت ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا تو آپ کے پیچھے سارے کافر بھی سجدے میں گر گئے، اور بالکل بے بس اور بے خود ہو کر۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب ان کو ہوش آیا تو وہ
طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور انہوں نے مختلف باتیں گھڑ بھی لیں. ہم نے تو اس لیے سجدہ کیا تھا کہ اس میں ہماری دیویوں کا ذکر آیا تھا، فلاں ہوا تھا، اور مختلف طرح طرح کے انہوں نے کٹ حجتیاں کیں اور بہانے بنائے. یہ اسی موقع کی بات ہے ناظرین کرام جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی تھی اور مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچ کر چند مسلمان حبشہ میں پناہ لیے ہوئے تھے. لیکن جب یہ سجدے کا واقعہ ہوا، چونکہ مجمع عام میں ہوا تھا، تو اس کی اطلاع کسی نہ کسی طور وہاں حبشے میں مسلمانوں کی ہوئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہے وہ واپس آ گئے کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہاں واپس آ کے پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی اور یہ خبر غلط تھی. یہ تو سجدے میں گرے تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ پہلی صورت ہے سورۃ النجم جس کو مجمع عام میں تلاوت کیا گیا، اور اس کے اندر کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ غلط ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمر سے ان کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کی عصمت کی یہاں پہ گواہی اور سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روشن ستارہ ہیں اور آپ تو لوگوں کو ہدایت اور راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں. آپ سے نہ کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ آپ کبھی بھٹکے ہیں، اور نہ آپ کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اور خاص طور پہ اس میں واقعہ معراج کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا واقعہ، آسمانوں کی سیر کا واقعہ بتایا ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی غلطی کی ہے، نہ آپ کی نگاہ بہکی ہے. ما زاغ البصر وما طغى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دی ہوئی تعلیمات اور تمام دی ہوئی معلومات وہ بالکل 100% درست ہیں. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اس کا بدلہ یہ عنقریب چکھ لیں گے. یہاں پہ ان کے معبودان باطل کی مذمت بھی کی گئی ہے اور واقعہ معراج کے حوالے سے اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے. اور اس میں اکثر لوگوں کو ناظرین کرام شبہ ہوا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر وہ نیچے اترا اور قریب ہوا، یعنی قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون قریب آیا؟ ثم دنا فتدلی، فرمایا کہ وہ خوب قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ کان قاب قوسین او ادنی، کہ یہ دو کمان کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کریم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ کریم خود اتنے قریب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. ناظرین کرام، یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ ایک تو سیاق و سباق سے یہ بات اخذ نہیں ہوتی، یہ سیاق و سباق کے خلاف ہے. سیاق و سباق میں یہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا، اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا، ایک اس سے پہلے، اور یہاں فرمایا کہ اس دوسری دفعہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا کے پاس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور ان کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا لمبا چوڑا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ایک ہی پر آتا ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ کریم کا. اور اس کی وضاحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہوتی ہے، جو صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل ہیں. جب صحابی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کون قریب ہوا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی. اس لیے ناظرین کرام، جب حدیث پاک کے اندر بھی اس کی وضاحت آ گئی اور قرآن پاک کے سیاق و سباق سے بھی واضح ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہونا یہ درست نہیں. تو اس کے بعد مشرکین کے جو معبودان باطل ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے کہ مختلف چیزوں کے نام خدا رکھ لینا، اس سے خدا نہیں بن جاتے. فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تو مختلف چیزوں کے نام تم نے خدا رکھے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. کسی چیز کا نام رکھنے سے وہ چیز خدا نہیں بن جاتی. اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں کو جو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی مذمت فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ،
حقیقت میں وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، فرشتوں کو نام بھی دیتے ہیں تو مؤنث نام دیتے ہیں، ان کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ عجیب و غریب بات، وما لہم بہ من علم، حالانکہ یہ جاہلانہ بات ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور فرمایا کفار کا اور مشرکین کا علم ہوتا ہی کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، ہمیشہ اپنے گمان کی اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں وہ کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ تو اتنے جاہل ہیں کہ ان کے علم کی حد اپنے گمان سے شروع ہوتی ہے، اپنے گمان پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتہ۔ پریشان خیالی اٹکل پچو باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کے عقیدے کی حقیقت ہے جو مشرکین اور دیگر کفار اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں اور عقیدہ توحید کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مومنین سے ایک بات کہی گئی ہے کہ مومن اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو چھوٹے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، لمم کسی چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، اور جو چھوٹا گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یعنی لوگ اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، گویا ایک بڑا ضابطہ، ایک بڑا قانون ہمیں عطا فرمایا گیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرتا رہے، کبائر سے بچتا رہے، تو درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری زندگی کا منہج عطا فرمایا ہے کہ فرائض سے کوتاہی نہ ہو اور کبائر کا ارتکاب نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اعمال کے نتائج کا قانون دیا گیا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے ذمے کوشش رکھی گئی ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ یہ جو تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور اس کائنات کی جو انتہا ہونی ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہنساتا ہے، وہی تمہیں رلاتا ہے، تمہاری تخلیق بھی اسی نے فرمائی ہے، اور فرمایا کہ دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا، وہی غنی کرتا ہے، وہی خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ تمام قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا تم الٹے عقیدے چھوڑو اور اپنے الٹے عقیدوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جانا۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے پہلے اپنے عقیدے درست کر لینا، اپنی موت سے پہلے پہلے اور قیامت سے پہلے پہلے اپنے عقیدے درست کر لینے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دیکھ کر تم لوگ تعجب کرتے ہو، حالانکہ تم کو تو رونا چاہیے تھا۔ تم ہنستے ہو، تم کو رونا چاہیے تھا اور اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ اپنی غفلت چھوڑ دو اور اب بھی ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی کے غلام بن جاؤ، اسی میں کامیابی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ القمر ہے، اور سورۃ القمر بھی مکی صورت ہے۔ اس کی ابتدا معجزہ شق القمر سے ہوتی ہے اور اس کے ذکر سے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے کہ چاند پھٹ گیا، یہ معجزہ رونما ہو چکا ہے یا آنے والا ہے، یہ قرب قیامت کی کسی نشانی کا تذکرہ ہے۔ تو متواتر اور صحیح حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے مطالبے پر چاند کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس طرح سے دو ٹکڑے کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہرا کے پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف، درمیان میں جو جبل نور ہے ہرا کا پہاڑ وہ نظر آنے لگا، تو اس کے بعد یہ چاند جو ہے دوبارہ واپس جڑ گیا۔ اس کی بہت سارے شواہد موجود ہیں اور تواتر کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں، گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا جو رونما ہو گیا۔ فرمایا جتنی بھی دلائل، جتنی بھی نشانیاں یہ لوگ دیکھتے ہیں، دلائل نبوت دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، لیکن اس سے ان کی
بے ایمانی کے اندر، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے کفر اور شرک کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ اس کو جادو کہتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ گویا تکذیب کی اصل وجہ جو ہے ان کی خواہشات کی پیروی ہے۔ اگر تو اسلامی تعلیمات ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی تو شاید وہ مان لیتے، چونکہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں اس لیے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام کفار مکہ کی گستاخیاں اور ان کی جو بےہودگیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ اپنے ان بدعمالیوں کے سبب عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ٹڈیوں کی طرح اٹھیں گے اور اس وقت ان کے اوپر سر کے اوپر عذاب کھڑا ہوگا، اور پھر کہیں گے کہ آج کا دن تو بہت مشکل دن ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام گزشتہ اقوام کا ذکر ہے عذاب کے مناسبت سے، کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عذاب دیا، اس میں قوم نوح کا، قوم عاد کا، اور قوم سمود کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور قوم فرعون کا تذکرہ ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ملیا میٹ کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بار بار ریپیٹ فرمایا ہے، بار بار تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہاں پہ ذکر فرمائی ہے، وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ساتھ ساتھ احوال ان اقوام کے بیان ہو رہے ہیں جو تباہ شدہ تھیں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ ہو گئیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ گویا قرآن پاک تو آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھی شخص اگر قرآن سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن کی طرف آ جائے۔ قرآن کی دعوت ہے اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہدی للمتقین، کہ جو بھی ایسی زندگی گزارنا چاہے، متقین وہ ہوتے ہیں جو ایسی زندگی گزارنا چاہیں کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ جو شخص بھی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، قرآن اس کو سیدھی راہ صرف دکھاتا نہیں بلکہ منزل مقصود پہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ناظرین کرام مشرکین مکہ سے گویا یہ کہا گیا ہے ایسے اس صورت کے مضمون میں کہ نہ تو تم ماضی سے سبق لیتے ہو اور نہ ہی سمجھانے سے سمجھتے ہو، نہ نصیحت پکڑتے ہو، تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، قیامت کو ہی طے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں عذاب کریں گے تو اسی دن تم جب پکڑے جاؤ گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں کو پکڑا، کذبوا بآیاتنا کلھا، ساری اقوام نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے غلبے اور قوت سے ان کو پکڑ لیا۔ یہ ساری باتیں بھی اگر تمہیں نصیحت کی طرف نہیں لاتی اور تمہاری رغبت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف نہیں ہوتی، تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت تمہارے اوپر ہے، اور قیامت کا نہایت سخت اور تلخ جو تجربہ ہے وہ تمہیں ہونے والا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعور، یعنی آگ ان کا مقدر ہوگی، ویوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، پھینک دیے جائیں گے سروں کے بل اور چہروں کے بل، اور فرمایا یہ اچانک تمہارے اوپر آنے والی ہے، اور تمہارے سارے کرتوت چھوٹا بڑا وکل صغیر و کبیر مستتر، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں سارے جرم لکھے ہوئے ہیں۔ جو تکذیب کرنے والے ہیں، جو متکبرین ہیں، معاندین نبوت ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ جبکہ جو متقین ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر، متقین لوگ جو ہیں وہ اس دن عیش میں ہوں گے، مقام عزت پر ہوں گے، صدق و صفا کی مجلسوں میں ہوں گے، قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے، عند ملیک مقتدر۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ الرحمن ہے، اور سورہ الرحمن وہ پہلی سورت ہے جس کے اندر جن و انس کو اکٹھا خطاب فرمایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں، یعنی جن اور انسان، تم دونوں اللہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا ذکر ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، تخلیق انسان فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، سورج چاند، جڑی بوٹیاں، درخت، آسمان، زمین، مختلف پودے، پھل، فرمایا یہ کتنی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمتیں اللہ کی تو اپنے رب کی ان کو جھٹلاؤ گے۔ تو اصل میں ناظرین کرام اس صورت کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے، اور پہلے حصے کے اندر مظاہر قدرت اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ سارا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کل من علیہا فان،
کہ یہ جو زمین پر جتنی نعمتیں ہیں، جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ ہی کا عطا فرمایا ہے، لیکن یہ سب کچھ تباہ و برباد اور فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اکیلی ذات اللہ کی باقی رہ جائے گی، باقی سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی طرف گفتگو کا رخ موڑا گیا ہے اور مجرمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ مجرمین کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، اور اس کے بعد تیسرے حصے میں جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یوں ہم سورہ الرحمن کے یہ 3 حصے کر سکتے ہیں۔ مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس دنیا سے تمام انسان چلے جائیں گے، اور فرمایا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا غلبہ ہی موجود ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کے غلبے اور اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے کہ اس زمین و آسمان کے حصار میں سے کوئی نکلنا چاہتا ہے تو نکل جاؤ۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ایسی قوت تمہارے پاس کہاں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر اللہ کی نعمتوں کو تو نہ جھٹلاؤ، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوسرے حصے میں اس سورت کے مضامین کے اعتبار سے جو دوسرا حصہ ہے اس میں مجرموں کا ذکر ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جو مجرم ہیں ان سے کسی قسم کی بات پوچھی نہیں جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، نہ جنوں سے نہ انسانوں سے پوچھنے کا کیا مطلب، پوچھا تو اس سے جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہ ہو، جس کے بارے میں کسی چیز کا اللہ کو علم نہ ہو یا کوئی چیز لکھی نہ ہو۔ ان کے تو کھاتے کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوں گی، ہر چیز معلوم ہوگی اور ان کا انجام بھی لکھ دیا گیا ہوگا، لہٰذا کوئی چیز ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعرف المجرمون بسیماہم، فرمایا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے سر کے بالوں کے ساتھ ان کے پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ چہروں سے کیسے پہچان لیے جائیں گے؟ اس سے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ انسان کو کم از کم اپنا چہرہ تو مومنین والا بنا کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی اگر چہرہ مجرموں والا ہوگا تو مجرم تو چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، چہرہ ہی تو دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر چہرے سے پتہ چلے کہ انسان کا چہرہ مجرموں والا چہرہ ہے تو پھر اس کے اعمال کی بات تو بعد کی ہے۔ حقیقت میں جو بھی پہچان مجرموں کی ہونی ہے وہ تو چہرے سے ہوتی ہے کہ کون شخص کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کا کس طبقے سے تعلق ہے، یہ کس قسم کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، یہ ساری پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجرم چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، اور پھر ان کے جو سر کے بال ہیں ان کو پکڑ کے پیشانی کے بالوں کو ان کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، گویا عذاب فوراً شروع ہو جائے گا جب کوئی شخص مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس طرح ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، کہ مجرم جس جہنم کو جھٹلاتے رہے یہی وہ جہنم ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کا وعدہ گویا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات عطا فرمائے ہیں، اور یہ ان کے لیے ہیں جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جن کے دل میں جواب دہی کا خوف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 باغ رکھے ہیں۔ کس قسم کے باغ ہیں اس کی تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہرے بھرے باغات رکھے ہیں، اس کے اندر عجیب و غریب چشمے ہیں، اور فرمایا نہایت خوبصورت ان کے اندر حوریں ہیں جن کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، انتہائی عالیشان محلات اور تخت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ ان کو ملیں گے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان کر ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آخرت کی جواب دہی کا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کے دربار میں جواب دیتے ہوئے ہم کسی معاملے میں ناکام نہ ہو جائیں۔ جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، اور سورۃ الواقعہ کے بارے میں یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے جن صورتوں نے بوڑھا کیا ہے، آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں ایک سورہ ہود تھی، ایک سورہ واقعہ، ایک سورہ مرسلات، اور ایک سورۃ النبأ عما یتساءلون۔ یہ ان 4 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس کے
جو مضامین ہیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، ان کی آیات اتنی ہولناک ہیں، اور اس کے اندر جو انسانوں کا انجام بتایا گیا ہے وہ واقعتاً اتنی فکر مندی میں انسان کو مبتلا کرتا ہے اگر انسان اس میں ڈوب کر اس کو پڑھے۔ اس میں توحید کا تذکرہ تو ہے ہی، حقیقت میں اس کے ساتھ اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے بارے میں انتہائی پرتاثیر بیان اس کے اندر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الواقعہ کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جو شخص اس کو تلاوت کرے اور خاص طور پر رات کو تلاوت کرے اس سے محتاجی لاحق نہیں ہوتی، غنا کے لیے، تونگری کے لیے، خوشحالی کے لیے لوگوں میں مشہور ہے کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ ایسی باتیں بعض ضعیف احادیث کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، اور یہ بات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سند کے اعتبار سے صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کو رات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دیتے ہوں، اور قرآن پاک کے اندر بے شمار فوائد موجود ہیں، اور اس میں شفا بھی ہے، اس میں خوشحالی بھی ہے، اس میں دنیا جہان کے مسائل کا حل بھی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات ہوتی ہو، لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ سورۃ الواقعہ کے اندر ناظرین کرام 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک اصحاب الیمین ہیں اور فرمایا یہ جنتی ہیں، اور دوسرے اصحاب الشمال ہیں اور ظاہر ہے وہ ان کو جہنمی فرمایا گیا ہے، اور تیسرے وہ ہیں جن کو کہا گیا ہے السابقون الاولون۔ یہ بلند درجات والے اور مقرب لوگ ہیں جو انتہائی اعلیٰ قسم کا کردار رکھتے تھے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں تھوڑے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وقلیل من الآخرین، کہ یہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا جتھا اور بڑا گروہ ہوگا، اور صلہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد کی تعداد گنی نہ جائے۔ ثلۃ من الاولین یعنی پہلے لوگوں میں ایک کثیر تعداد ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں یہ کم ہوں گے۔ یہ بعد کے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ چونکہ زمانی اعتبار سے بھی آخری امت ہے، تو پہلی امتیں جتنے بھی نبی گزرے وہ 8,000 تھے یا 1,24,000 تھے، جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے۔ ظاہر ہے وہ بہت ساری امتوں کا ملا کر ایک سلہ بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کے مقابلے میں وہ نسبتاً کم ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ اس میں ثلۃ من الاولین اور قلیل من الآخرین جو ہے، اس سے مراد اولین بھی امت محمدیہ کے اولین ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اولین لوگ تھے یعنی صحابہ کرام، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جو قرب قیامت یعنی بعد کے لوگ ہیں اور وہ لوگ، ان لوگوں کی تعداد مقربون میں اور السابقون الاولون میں کم ہوگی۔ ابتدائی دور کے لوگ جو ہیں اس میں زیادہ ہوں گے۔ بہرحال دونوں باتیں ہی مراد لی جا سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کی مختلف حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں فرمائیں۔ ایک دفعہ یہ فرمایا کہ میری امت جنت کے اندر 1/4 ہوگی باقی تمام امتوں کے مقابلے میں، پھر فرمایا 1/3 ہوگی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں نصف میری امت ہوگی، یعنی سارے انبیاء کی امت جو ہے وہ آدھے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلوں کی امت جو ہے وہ آدھی جنت کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت عطا فرمائے۔ تو یہ تینوں گروہوں کا ذکر ہے، یعنی 2 جنتیوں کے گروہ ہیں، ایک سابقون الاولون اولئک المقربون جو بلند درجے والے ہیں، اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان گروہوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام سورۃ الواقعہ کے اندر دلائل توحید دیے گئے ہیں، اور سامنے کی جو محسوسات ہیں، محسوسات کا ذکر کر کے بھی توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر فرما کے بھی توحید کی دعوت دی گئی ہے، موت اور دوبارہ جو انسانوں نے نئے انسان یعنی دوبارہ زندگی جو ملنی ہے، نئے انسان جو بنیں گے، ان کے بارے میں بھی ذکر کر کے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر موسموں کا ذکر کیا گیا ہے، نباتات اور تر و تازہ جو پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے، اور اس سے بھی توحید کا درس دیا گیا ہے۔ پانی جو مدار زندگی ہے اس کا تذکرہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آگ کا ذکر ہے کہ آگ کو کون جلاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آگ نہ جلائے تو تم آگ کہاں سے لاؤ گے۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے جو محسوسات ہیں، ان محسوسات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے دلائل دیے گئے۔
ناظرین کرام، جو مقربین کا سب سے پہلے ذکر ہے سابقون الاولون کا، تو فرمایا ان کی جو نعمتیں ان کو عطا ہوں گی، سونے کے تخت ہوں گے، انتہائی اعلیٰ منزلیں ہوں گی، اس کے اوپر تکیے لگائے وہ بیٹھے ہوں گے، شراب طہور ان کو پیش کی جا رہی ہوگی، اور فرمایا کہ وہ جو شراب ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ نہ تو اس سے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے بے ہوشی ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا، کسی قسم کا جو ہے وہ اختلاط نہیں پیدا کرے گی۔ پھر فرمایا کہ انتہائی اعلیٰ قسم کے پھل ان کو ملیں گے، اور پرندوں کے گوشت ان کو دیے جائیں گے، اور اعلیٰ قسم کی بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی انتہائی خوبصورت حوریں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اصحاب الیمین کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی جنتی ہیں، جنتیوں کا وہ ٹولہ جو ذرا کم درجے کے لوگ ہیں، ان انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگوں سے ذرا کم درجے کے ان کو اصحاب الیمین فرمایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں اور من چاہی نعمتیں جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی، اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوں گے، فرمایا تہ بتہ کیلے ہوں گے، چلتا ہوا لذیذ پانی ہوگا، خوب پھل عطا فرمائے جائیں گے۔ ان پھلوں کی بھی تفصیلات ہیں، اور فرمایا انتہائی اونچے تخت پر بیٹھے ہوں گے، خوبصورت کنواری اور ہم عمر محبت کرنے والی لڑکیاں ان کو حوروں کی شکل میں دی جائیں گی۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو اصحاب الیمین۔ اس کے بعد ناظرین کرام اصحاب الشمال یعنی جہنمیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا انتہائی سخت عذاب جہنم کا، یعنی آگ کا عذاب ان پر ہوگا، اور آگ کی لپٹیں اور لو کی لپٹیں ان کے ارد گرد ہوں گی۔ فرمایا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں میں ڈالا جائے گا، اور وہی کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور ایسا پانی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنمیوں کا جو خون اور پیپ ہوگا اس کا ملا ہوا پانی جو ہے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا سایہ ہوگا تو سیاہ دھوئیں کا انتہائی گرم سایہ ہوگا، جس سے نہ تو ان کو کوئی ٹھنڈ ملے گی، نہ ہی وہ سایہ فرت بخش ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانے کو جب ان کو کوئی چیز ضرورت ہوگی تو تھور کا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا، کانٹے دار درخت، یعنی انتہا درجے کی شدید قسم کی مصیبتیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا اس کو بھی، یہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی اور خون اور پیپ ملے ہوئے پانی کو بھی یہ لوگ اس طرح سے پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پانی کو گھٹا گھٹ کر کے پیتے ہیں، فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے اس طرح سے پئیں گے۔ لیکن ان کو کیا ملے گا؟ نہ تو اس سے کوئی بھوک مٹے گی، نہ اس سے کوئی پیاس مٹے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام توحید کے حوالے سے جو مشرکین کے شبہات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے کہ پانی کون برساتا ہے، کھیتی کس نے اگائی ہے، اور آگ کس نے بنائی ہے۔ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر ان کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اور پھر موت کے وقت کا منظر ناظرین کرام سورۃ الواقعہ کے آخر پہ موت کے وقت کا منظر ذکر کیا گیا ہے، اور اس لیے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان جو ہے یہاں نرخے تک پہنچ جاتی ہے، گلے تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے اور موت کے وقت یہاں پاؤں سے جان نکلنی شروع ہوتی ہے، اور یہ نکلتے نکلتے یہاں اس کے گلے تک آ جاتی ہے، تو فرمایا تم سب ارد گرد کھڑے ہوتے ہو، اور اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ اس میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی قیامت نہیں آنی، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہیں دیا جانا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات وہ کچھ نہیں ہے، اور آخرت بھی کچھ نہیں ہے، دوبارہ نہیں اٹھایا جانا اور بدلہ نہیں دیا جانا، اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ قیامت کو کسی چیز کا بدلہ نہیں دیا جانا اور دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے، تو فرمایا ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ان عقیدوں میں سچے ہو تو پھر یہ جو مرنے والا ہے جس کی جان نکلتے ہوئے گلے تک پہنچ گئی ہے، اس کو واپس لا کر دکھاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ناظرین کرام سورت کے اختتام پر مقرر ان تینوں طبقات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک مقربون جو سابقون الاولون ہیں، اور دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا، اور تیسرا اصحاب الشمال یعنی جہنمیوں کا۔ گویا جس وقت موت واقع ہوتی ہے تو موت کے وقت جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی ان تینوں گروہوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی موت اور جہنمیوں کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحدید ہے، اور سورۃ الحدید مدنی، اور سورۃ الحدید کو مسبحات کی پہلی سورت کہا جاتا ہے۔ مسبحات سے مراد 5 سورتیں ہیں جن کی ابتدا سبحہ سے ہوتی ہے، سبحہ کے لفظ سے ہوتی ہے۔ اس میں سورۃ الحدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، اور سورہ تغابن ہے۔ تو ان 5 صورتوں میں جو پہلی صورت ہے مسبحات، پہلی صورت وہ سورۃ الحدید ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور ترمذی شریف کی بھی اور نسائی شریف کی بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت مسبحات یا ان میں سے کوئی ایک صورت پڑھ کر سوتے تھے۔ اسی طرح بعض تفسیری روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس صورت میں یعنی سورۃ الحدید میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، اور وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آیت یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور اس میں ناظرین کرام سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذکر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور صفات الہیہ اور اس کی تفصیل یہ بھی اس سورت کے مرکزی مضامین میں سے ہے۔ اور صفات الہیہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دی ہے، اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، اور اس کے بارے میں ترہیب بھی فرمائی۔ ترغیب یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اچھا قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے، اور اس کے لیے بہت عزت والا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے اندر تاکید یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے، عارضی طور پر امانت دار بنایا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو، یہ تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ترہیب یعنی ڈراوے کا حکم یہ ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ کی ہے، یہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا جو فتح سے قبل جن لوگوں نے خرچ کیا ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور جو لوگ فتح کے بعد، اس سے مراد فتح مکہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا، چونکہ وہ ابتلا کا دور تھا، اس دور میں خرچ کرنے والے یقیناً زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جو جن لوگوں نے بعد میں خرچ کیا ان سے وہ زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب دور ابتلا ہو، جب زیادہ مصائب اور مشکلات ہوں، اس دور میں جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، انفاق یعنی خرچ کرنا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اس میں لوہے کا ذکر ہے کہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کے لیے صرف یہ حکم نہیں ہے کہ وہ زبانی واز کرتے رہیں اور لوگوں کو بس واز و نصیحت کر کے خاموش ہو جائیں، بلکہ فرمایا کہ وہ سیاسی اور جنگی طاقت کا استعمال فرمائیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوہا نازل فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور اس کے اندر شدید قوت اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا سامان رکھا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، جو کون اللہ کی مدد کرتا ہے، کون اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، گویا یہ قوت کا اظہار، قوت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور ایک گویا قوت کا ایک سامان ہے جو لوہا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو ناظرین کرام بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور بعض صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، یہ تو ہیں صرف تبلیغ کے لیے، واعظ کے لیے، کہ لوگوں کو نصیحتیں کر دی جائیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ لیکن پھر ایسے دشمنان اسلام جو ہیں وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کہ جن کا علاج بڑا ضروری ہوتا ہے، اور ان کے علاج کے لیے صرف کتابیں نہیں ہیں، صرف کتابیں نازل نہیں ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا نازل فرمایا۔ اس لوہے سے مراد ڈنڈا ہے، اور وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، اور ڈنڈے باجوں پجدا نہیں بے دینہ دا کنڈا، یعنی جو لوگ بے دین ہوتے ہیں، دشمنان اسلام ہوتے ہیں، اسلام کی دعوت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شدید قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوہے کو شدید قوت کا ذریعہ بنا کر مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا، اور فرمایا اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں، اور انبیاء کو اور صلحاء کو اور علماء کو، جو انبیاء کے ورثاء ہیں،
ان کو صرف زبانی واعظ تبلیغ سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ انتہائی مضبوط سیاسی اور جنگی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے تاکہ دشمنان اسلام کا قلع کما ممکن ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورت کے اختتام پر رہبانیت کا ذکر ہے۔ رہبانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، فرمایا کہ ہم نے رہبانیت ان کے اوپر جو ہے وہ فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے لیے رہبانیت اختیار کی تھی۔ یہ رہبانیت کیا ہوتی ہے ناظرین کرام؟ دنیا ترک کر کے اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جانا اور اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے مخصوص کر لینا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کے اوپر ہم نے رہبانیت فرض نہیں کی تھی، بلکہ عیسائیوں نے خود اپنے اوپر رہبانیت فرض کی تھی۔ یہ رہبانیت عیسائیوں کی ابتدا ہے، اور خاص طور پر عیسائیوں کا جو مقتدر طبقہ یعنی ان کے پادری ہیں، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور مفسرین نے اس پوری تاریخ کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ کس کس طرح عیسائیوں نے اپنے اوپر ظلم کیے اور دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کسی نے پہاڑوں میں کی غاروں میں پناہ لی، اور کوئی کہیں گوشہ نشین ہوا اور اپنے آپ کو دنیاوی نعمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام جو نعمتیں ہیں ان سے یہ کنارہ کش ہو کر ایک طرف ہو کر بیٹھ رہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو جو اپنی غلامی مقصود ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو پیدا فرمایا ہے، جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہ زاریات کے اندر، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس بندگی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر انسان ایک طرف ہو جائے اور الگ گوشہ نشین ہو کر اللہ کی بندگی کرے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو معاشرتی زندگی ہے اس کو بھی استعمال کرے، اس معاشرے میں رہ کر اس کی مصائب و مشکلات سہ کر پھر وہ اللہ کی بندگی کرے تو وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کنارہ کشی پسند نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر اس طرح کی رہبانیت ترک دنیا، اللہ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دیں۔ فرمایا اللہ نے تو ساری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں حلال کی ہیں اس کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں تمہارے لیے، پھر حکم دیا کلو، اس کو کھایا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کھانے کے لیے دی ہیں، تمہیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں۔ اور پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ گویا نعمتوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی غلامی کے منافی نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ دنیا میں ان کو کافر بھی استعمال کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری کی ساری نعمتیں سورہ اعراف کے مطابق یہ قیامت کے دن ساری کی ساری نعمتیں مومنوں کے لیے خاص ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے عموم رکھا ہے، کافر بھی استعمال کرتا ہے، مومن بھی استعمال کرتا ہے، لیکن ان کو چھوڑنا شریعت اسلامیہ کا نہ تقاضا ہے اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کا منشا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی روح کے خلاف ہے کہ ان کو چھوڑ چھاڑ کر انسان الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ نے جو آپ کا حصہ رکھا ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا، کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں اس کو اپنے اوپر نہ عارضی طور پر حرام کرنا ہے اور نہ مستقل طور پر حرام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کے مطابق صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔